وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبین، بے شک زمین و آسمان اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں یہ ہم نے فضول نہیں پیدا کی ہیں. ما خلقناہما الا بالحق، ان چیزوں کو ہم نے ساری چیزوں کو پرپسفل پیدا کیا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کی طرف علم نہیں رکھتے، توجہ نہیں دیتے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں. دیکھیں جی، ہر بندہ اپنی طرف سوچے، اپنے دل میں سوچے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے سورج کا کیا مقصد ہے، چاند کا کیا مقصد ہے، پتوں کا کیا مقصد ہے، چھپکلی کا کیا مقصد ہے، شیر کا کیا مقصد ہے. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. کیوں؟ جس ہستی نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دیا، یار میں اتنا لاچار ہوں، مجھ سے پوچھے بغیر اس نے مجھے بنا دیا ہے. اگر میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ سمجھا تو وہ ہستی مجھے عذاب میں بھی گرفتار کر سکتی ہے، اور اس ہستی سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ڈر جانا چاہیے. بڑا خوف آتا ہے کئی بار، اللہ نے پوچھے بغیر ہمیں بنا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی طرف قرآن پاک میں توجہ دلا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المومنون آیت نمبر 115. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ یار تم کوئی کام فضول نہیں کرتے ہو، تو اللہ تو کامل ذات ہے، اس نے یہ فضول کام کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ مراد یہ ہے کہ بچوں تیار ہو جاؤ، تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور تم نے ہمارے پاس آنا، پھر ہم تم سے حساب لیں گے. اور وہ مقصد، انسان سب سے سیریس کریشن ہے اس کائنات کی. یہ ساری کائنات انسان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جانچا جائے کہ ان میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. انسان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن کا شاہکار ہے. سب سے سیریس کریشن جو ہے وہ انسان ہے. یہ ساری کائنات انسان کی وجہ سے بنی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنلی بالکل اس کو کہتے ہیں اریاں کر کے یہ چیز بتا دی کہ انسان کا مقصد کیا ہے. سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 سے 58 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور میں تم سے یہ تو نہیں مانگتا کہ مجھے رزق دو یا مجھے کھانا کھلاؤ. دیکھو کتنا درد کا انداز ہے. لوگوں میں تم سے یہ نہیں مانگتا اے جنوں انسانوں کہ تم مجھے رزق دو یا مجھے کھانا کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ زوراور ہے، زبردست ہے. تو کتنے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بچوں کے لیول کی ایگزامپل دی ہے. میں تم سے روٹی نہیں مانگتا کہ مجھے روٹی دو، یار میرا یہ ایک مقصد پورا کرو اور تمہارا ہی بھلا ہے اس کے اندر کہ تم میری عبادت کرو. اب اس عبادت کا پیٹرن بھی کوئی ہونا چاہیے. ہر بندہ اپنے طریقے سے عبادت شروع کر دے تو کوئی اس میں یونٹی نہیں آ سکتی، اور ہو سکتا ہے ہم عبادت کے ایسے طریقے اڈاپٹ کر لیں جو اللہ کو پسند نہ ہو. تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نمونہ بنا کر بھیجا انبیاء کرام علیہ السلام کو، الحمدللہ. اور یہ سلسلہ نبوت بالآخر امام اعظم، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت، کامل ہدایت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کافی دفعہ قرآن میں ریپیٹ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ ہی ہے وہ جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، چاہے جو مشرک ہیں اس کا برا منائیں.